اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز آپ کی خدمت میں لے کر ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پاکستان میں 11واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ گویا رحمت کا عشرہ مکمل ہوا اور مغفرت کے عشرے میں ہم داخل ہو گئے، اور صبح سحر ٹرانسمیشنز میں بھی ہم نے یہ بات کی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہم سب پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول مجھے یاد آیا کہ وہ شخص کتنا بدنصیب ہے کہ جسے رمضان میسر آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ مغفرت کا عشرہ ہم اس میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں بھی نازل فرمائے، ہمیں مغفرت بھی فرمائے ہماری، اور ہمیں جو تیسرا عشرہ ہے جسے ہم کہتے ہیں آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ، اللہ تعالیٰ آتش دوزخ سے ہمیں نجات دے اور ہم اس ماہ مبارک کی برکتوں کو، فضیلتوں کو سمجھ سکیں، جذب کر سکیں، کشید کر سکیں، اپنے اندر اتار سکیں، اور رمضان المبارک کے اثرات شوال میں بھی نظر آئیں، اور شوال ہی میں کیا، اس کے بعد جو زندگی ہے ہماری جتنی بھی، اس میں نظر آئیں۔ یہ دین کا تقاضا ہے۔ ہم 24 گھنٹے کے غلام ہوتے ہیں اللہ کے۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جو یاد الہی سے الگ یا کٹ کر بسر ہو۔ خواتین و حضرات، نزول قرآن کا مہینہ، اور نزول قرآن کا مہینہ کہ جس میں ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم سے قربت کی۔ ہم نے کل بات کی تھی، تفصیل سے بات کی تھی، یعنی یوم وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے۔ صبح اور شام کے دونوں پروگرام سے ہم نے بات کی، لیکن آج صبح ہم نے بات شروع کی کہ دین ایک مسلمان عورت کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، کون کون سی خوبیاں اس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہم نے رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات اپنی ایک امتی عورت کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری عورت، ایک مسلمان عورت، ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، اس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درکار ہیں۔ تفصیل سے بات کریں گے۔ ذمہ داری اولاد کی تربیت کی کس کے پاس ہے، کون اس کا زیادہ ذمہ دار ہے، ماں یا باپ یا دونوں؟ تربیت اولاد کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ میں خواتین و حضرات طویل گفتگو کرنے سے گریز کرتا ہوا صرف ایک آیت کا بلکہ ٹکڑا ایک چھوٹا سا پڑھوں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچا جاتا ہے؟ وہ کون سا ماحول ہے تربیت کا جو اللہ تعالیٰ کو والدین سے مطلوب ہے؟ اور والدین میں خاص طور پر ماں سے، ایک مسلمان ماں اولاد کو کیا کیا فراہم کرتی ہے، تربیت کے انداز کیا کیا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہماری مائیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں ہمارے گھروں میں کہ بیٹا رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال، کبھی رزق حرام کی طرف راغب مت ہونا، کیونکہ حرام خوری اور حرام کاری کے اثرات نسلوں تک مرتب ہوتے ہیں۔ گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانا ہے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے، تشریف فرما ہے محترم قاری صدیق اسماعیل صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت معروف اور مقبول نام، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب۔ ہم سب جانتے ہیں، اور ایک دنیا آپ کے عشاق میں شامل ہے۔ آپ کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ ہماری دو بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں، دونوں عالمات ہیں، دانشور ہیں، پروفیسر ہیں، دین کو پڑھاتی ہیں، اور خواتین و حضرات یہ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے کہ دین کا پیغام عام ہوتا ہے، دین کا علم پہنچتا ہے ان تک جنہیں نہیں پہنچ رہا۔ خاص طور پر دو خواتین کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے، محترمہ پروفیسر میمونہ ملک صاحبہ، سب آپ سے واقف،
قرآن کریم کی تفسیر کو قرآن کریم سے بیان کرتی ہیں اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ۔ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ کا تعلق ہے کراچی یونیورسٹی سے اور شعبہ قرآن و سنہ کی سربراہ ہیں۔ اللہ اکبر، ایک خاتون عالمہ اور استاد کا مقام کیا ہے، استاد کا درجہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کلام خداوندی سے، سورہ احزاب آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں سے مخاطبت فرما رہا ہے اس آیت میں۔ آئیے ہم سب سماعتوں کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات ما شاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات ما شاء اللہ، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ما شاء اللہ صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صاحب جزاک اللہ محترم خواتین و حضرات سورہ احزاب آیت نمبر 35 تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری صاحب نے. اس پر جانا ہے بریک کی جانب واپس آتے ہیں پھر ترجمہ اور قاری صدیق اسماعیل صاحب کی نعتیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. سورہ احزاب آیت نمبر 35 کی تلاوت فرمائی قاری صاحب نے. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. بے شک جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. صدق اللہ العظیم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم قاری صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر پار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ. خواتین و حضرات، موضوع ہمارا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کون کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے. اس موضوع پر تفصیل سے ہم بات کریں گے، اور ہم ایک بات یہ بھی رکھیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں مسلم معاشروں کی تو ذہن میں فوراً مردانہ معاشرے تصور میں آتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم ایک شعر پڑھتے ہیں اقبال کا کہ چوں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں اور جانتا ہوں کہ مسلمان کہنے میں کتنے چیلنجز کا سامنا ہے. اگر اس کو یوں کہا جائے کہ جب میں خود کو مسلمان کہتی ہوں، مخاطبت تو خواتین سے بھی ہو رہی ہے نا، کچھ تقاضے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان عورت سے بھی ہیں. وہ تقاضے کیا کیا ہیں؟ میں کیوں لرز جاتی ہوں؟ اس انداز سے ہم بات کیوں نہیں لیتے؟ یہ رکھیں گے سوالات اپنی عہد کی جید عالمات کے سامنے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. موضوع آج کا کہ ایک مسلمان عورت میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، تفصیل سے ہم بات کریں گے. انٹرو میں نے کچھ بات کہنے کی کوشش کی تھی، جس میں ایک میں نے بات یہ بھی رکھی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں دین کے تعلق سے تو ذہن میں فوراً ایک مردانہ معاشرہ ذہن میں آتا ہے. میں نے اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا کہ چوں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. مثال کے طور پر کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں یہ سوچ کر کے میرے سامنے کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. یا یہ شعر کیا مسلمان خواتین سے مخاطبت نہیں کرتا؟ مسلمان خاتون کو معلوم ہے کہ میرا مقام کیا ہے، میری منزل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ کر کر مجھ پر کون کون سی ذمہ داری عائد کی ہے. دین ایک مرد دیندار، مجھ تک دین پہنچا، میں مرد ہوں تو دین میری دہلیز تک آیا. میری بیوی اگر مسلمان ہے اور دین پر عمل کر رہی ہے تو دین نسلوں تک پہنچا. یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات. ہم پروفیسر میمونہ صاحبہ سے درخواست کریں گے اس پر بات کریں. کیا آج کی ایک مسلمان عورت کے ذہن میں یہ بات ہے؟ کیا اسے اس بات کا ادراک ہے کہ اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے کیا متعین کیا ہے یا کس مقام پر اسے فائز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیک بھائی، اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ ذرا سا بتا دوں کہ عورت کا یہ جو آپ نے بتایا نا کہ مرد ہی سے مخاطب ہیں کیا علامہ اس شعر میں، عورت کو پورے معاشرے نے اور ایام جاہلیت میں اور پچھلی آپ ذرا سی ہسٹری دیکھ لیں، انہوں نے ایک زمانے تک تو انسان ہی نہیں مانا. 40 سال کے جھگڑے کے بعد فرانس میں 685 میں جا کر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ انسان مانی جا سکتی ہے، لیکن سیکنڈ ڈگری انسان ہے جو صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے. تو اس طرح کی سوچ رکھنے کے بعد روم میں سے شوہر کو اجازت ہے کہ بیچا جائے، ہندوستان میں یہ ہے کہ اس کو شوہر مر جائے تو زندہ جلا دو. اس عورت کو جب دین نے آ کر، اسلام نے آ کر عزت دی اور بالکل برابر کر دیا، بلکہ ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں حافظ قرآن ہوں، قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ سب مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اولاد کہتے ہیں تو اس میں بیٹی اور بیٹا دونوں ہوتے ہیں. جب یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں تو مرد مومن اور عورت مومن دونوں ہوتے ہیں. لیکن اللہ کو اس بات پر اتنا پیار آیا کہ سورہ احزاب کی آیت جو بھی قاری صاحب نے تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر کے مسلمین اور مسلمات اور خاشعین خاشعات، ذاکرین ذاکرات، متصدقین متصدقات فرما کے ان کو خوش کر دیا کہ یہ عورت بالکل ویسے ہی ہے ہر معاملے میں، ہر عمل میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ میں عمل ضائع نہیں کرتا، عورت کا ہو یا مرد کا ہو. تو خشیت کا حق بھی، اب آپ کا سوال، بالکل ویسے ہی یکساں ہے عورت پر بھی جب ذمہ داری ایک سی ہے.
ٹھیک ہے. جب آپ بطور انسان دونوں ایک سے ہیں, بطور آپ طالب علم دونوں ایک سے ہیں, یکساں ہیں, بلکہ ہمیں بجا طور پر اس بات کا فخر حاصل ہے کہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی فقیہ سیدہ عائشہ ہیں جو ایک خاتون ہیں, اور ہم کوئی مائی کا لال, کوئی مرد ماں کے رتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جی یہ فخر بھی ایک عورت کو حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا ہے, عورت بنا کر ایک درجہ عطا کیا ہے. اگر شوہر کو اس سے زیادہ, تو اس پر خواتین چڑی رہتی ہیں اور مرد چھڑتے رہتے ہیں, اور اسی ایک کو لے کے چڑ بنا کر اس کو یوز کیا گیا ہے. یہ بہت اہم نقطہ, یا الرجال قوامون علی النساء کی بات ہو رہی ہے, یا للرجال علیہن درجہ کی بات ہو رہی ہے. قوام پہ تو بیچارے مرد پہ ذمہ داری ڈال دی, اس کو بھی مس یوز کر کے وہ کیا, ایکسپلائٹ کیا. اگر ایک درجہ زیادہ ہے مردوں پر, تو مردوں کو زیادہ تحمل مزاج ہونا چاہیے, کیونکہ ذمہ داری ان پر عائد کر دی گئی ہے. کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں وہ کالز لے لوں, اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ ہماری مائیں مسلمان بچوں کو شاہین بچہ بنا رہی ہیں, یا کس طرح انہیں ایک ناز و نعم میں رکھ کر کسی اور سیارے کی مخلوق بنا رہی ہیں. دین کا تقاضا کیا ہے, ایک مجاہد بچہ تیار کیسے ہوتا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا خیال ہے کہ وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور اپنی آواز سن رہے ہیں وہ. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. براہ کرم ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. وعلیکم السلام. انکل مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا. جی بیٹا. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اگر ہمارے سامنے کوئی بھی بچھو یا سانپ وغیرہ آ جائے تو ہمیں نماز توڑ دینی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, کوئی موذی جانور آ جائے تو کیا نماز جاری رکھیں یا توڑ دیں؟ ٹھیک ہے, یہ اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی آپ بھی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے براہ کرم. جی میں نے بند کر دی. آپ کی آواز تو میں سن رہا ہوں نا, آپ کی ٹی وی کی آواز میں سن رہا ہوں اس وقت. جی السلام علیکم. میں تو دوسرے کمرے میں ہوں, موبائل پہ ہوں. فرمائیے. جی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی آپ فرمائیے. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی انیس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے, اور آج آپ کے لیے ہے, لیکن میں کئی دن سے ٹرائی کر رہی تھی, اس لیے میرا سوال آج جو ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 سوال میرے ذہن میں, ذرا پلیز ان کو کلیئر کر دیں. اچھا. کیونکہ آج کل ہم بھی الحمدللہ دورہ قرآن کر رہے ہیں, تو اس میں جو سوالات آتے ہیں, ایک سوال میرے ذہن میں ابھی پچھلے دنوں یہ آیا کہ عبداللہ بن ابی جو بہت بڑا منافق تھا, ٹھیک ہے, جب اس کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اپنا کرتا دے دیں. انہوں نے کرتا دے دیا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. تو یہ ذرا کنفیوژن ہے کہ سورہ توبہ کی پھر آخری آیات بھی نازل ہوئی اسی بارے میں کہ منکروں کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگلا سوال بتائیے کہ نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی یا نہیں. اچھا, یہ ذرا کنفیوژن ہے. اگلا سوال. اگلا سوال میرا یہ تھا کہ خضر علیہ السلام جو کہ سورہ تحف میں ہے, ان کا پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, تو وہ نبی تھے یا فرشتے؟ اچھا ٹھیک ہے, دوبارہ کہیے کیا کہا میرا ایک سوال. جی آپ نے دوبارہ کہیے کیا کہا, کیا تھے فرشتے؟ میں نے یہ کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ علم دین سکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گئے تھے, اور ان کے ساتھ جو انہوں نے ایک سفر کیا تھا. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ نبی تھے یا فرشتے؟ نبی تھے یا فرشتے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور, یہ بات ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ خضر یہ نام قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے. ہم آتے ہیں بریک کے بعد اور تفصیل سے بات کریں گے اپنی علماء خواتین سے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات, جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. کچھ سوالات جو آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ گفتگو بھی چلتی رہے اور سوالات کے جوابات بھی چلتے رہیں. نماز پڑھتے ہوئے سانپ اور بچھو آ جائے سامنے تو آپ انہیں مار بھی سکتے ہیں. ٹھیک, نماز دوبارہ نیت کریں گے کیونکہ یہ موذی جانور ہے. نماز توڑ کر جانور کو مار کر دوبارہ نماز شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال آیا تھا ان خاتون کا
عبداللہ بن ابی کے تعلق سے، یہ بہت اہم سوال ہے، قرآن کریم کی آیات بھی اس میں موجود ہیں. ارشاد. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو خود فرمائی ہے کہ کہاں کیسے آپ نے کرنا ہے. آپ اپنے مزاج اور طبیعت رؤوف اور رحیم اور رحمت للعالمین ہیں. حریص، آپ حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ اکبر. اب یہ ہے کہ وہ تو مومنین کا ہے. اب یہ چونکہ منافق ہے اور سرٹیفائیڈ منافق ہے جی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تک پر آ گیا ہے، جی، سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والا ہے، تو ان کے جو صاحبزادے تھے جی، وہ بے انتہا نیک اور جانثار صحابی، جانثار صحابی. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا باقی صحابہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب عبداللہ بن ابی نے غزوہ بنی مصطلق میں ناجائز اور غلط الفاظ بولے تھے مسلمانوں کے لیے، تو اس بیٹے نے اپنے باپ کا گھوڑا روک کے کہا تھا اور تلوار نکال کے کہ یا تو کہو کہ تم ذلیل ہو، وہ الفاظ جی 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 بالکل، تو یا میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا. جی. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ان کی یہ بات تھی اور وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئے اور التجا کی، اس میں آپ کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عطا فرما دیا کہ اس میں دفنا دو. اب اس بیٹے کو یہ خوف بھی تھا کہ باپ منافق بھی ہے اور پورے مدینہ بھی جانتا ہے، اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے تو نشاندہی فرمائی، تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو شاید سفارش ہو جائے، کچھ شفاعت کرتے کی وجہ سے میرا باپ جو ہے بچ جائے جہنم میں جانے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی محبت میں، ان صحابی کی محبت میں کہ وہ چل کر آئے ہیں اور التجا کر رہے ہیں، اپنا کرتا عطا فرما دیا. اس کے بعد وہ چلے گئے، انہوں نے اسی میں انہیں کفنا دیا اور پھر وہ دوبارہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر آ کر بیٹھ گئے اور پھر التجا بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہیں تیار کر لیا، اب کیا چاہتے ہو میں جنازہ پڑھوں؟ اللہ اکبر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات اور ان کی نگاہیں اور ان کی التجا، اور ان کی مجال نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یہ التجا منہ سے ادا بھی کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنازے پر چلے گئے. جی. سیدنا عمر فاروق نہیں چاہتے تھے اور وہ ہلکا ہلکا سا ان کو منع بھی کرنے لگے، یہاں تک کہ جب جنازہ ہو گیا تو قبر میں اتارتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک کے، اور اب یہ صحابی رونے لگے اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یا رسول اللہ، انہوں نے تو جو بھی کیا، آپ تو رؤوف الرحیم ہیں، دعا بھی فرما دی. آپ نے ان کی استغفار بھی کی، ان کی مغفرت کی دعا بھی پھر آیات اتر رہی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمانے کے لیے آیات نازل فرما دی کہ اگر آپ استغفار کریں نہ کریں، 70 مرتبے بھی کریں تو اللہ تعالیٰ منافقین کی بخشش نہیں کرے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرما دیا کہ آئندہ آپ ان کا جنازہ منافقین کا، جن کی نشاندہی اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، نہ پڑھا. سبحان اللہ. کلیئر ہو گئی یہ بات. ڈاکٹر صاحبہ، خضر علیہ السلام نبی تھے یا فرشتے؟ مفسرین کرام نے گو کہ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں آیا ہے، لیکن مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ نبی تھے، فرشتے نہیں تھے. نبی تھے. مفسرین یہ گمان کیا گیا ہے کیونکہ اس کی کوئی صریح روایات نہیں ملتی، لیکن چونکہ اتفاق ہے مفسرین کرام کا کہ حضرت خضر علیہ السلام بالکل ٹھیک یعنی نبی تھے. اچھا، میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے مزید بات کر رہا ہوں ٹاپک کے حوالے ڈاکٹر صاحبہ، لیکن ایک کال لے لیتے ہیں کم از کم. جی السلام علیکم. وہ لائن کٹ گئی. یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ بات کریں، دیکھیے لائن کٹ گئی. یہ جو بات میں نے رکھی تھی ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے، وہی بات میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہماری جو عورت ہے، کیا اسے اس بات کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقام پہ فائز کیا ہے؟ جتنی قرآن پڑھنے والی خواتین ہیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، یقیناً انہیں یہ معرفت ہے، لیکن آپ کا اشارہ غالباً میجورٹی کی جانب ہے. ظاہر ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ ایک نئی تہذیب اور مغربی تہذیب کی جو رو ہے اس میں بہے چلی جا رہی ہے اور وہ اپنے مقام کو نہیں پہچانتی. اگر وہ آواز بلند بھی کرتی ہے اپنے حقوق کے لیے تو بلکہ وہ اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر رہی ہوتی ہے. اسے حقوق تو آلریڈی بہت سارے دے دیے گئے ہیں، تو کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کیا وہ اپنے حقوق کچھ اس میں سے منہا کرانا چاہتی ہے یا ڈیڈکٹ کرانا چاہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ حقوق آلریڈی دے رکھے ہیں. میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہ رہی جس وقت آپ کو شعر پڑھ رہے تھے علامہ اقبال کا کہ لا الہ الا اللہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے، تو مسلمان خواتین کو اور آج کی خواتین کو یہ جاننا چاہیے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب کلمہ
ادا کیا یا کلمے کی ان مشکلات کا سامنا کیا تو انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ پہلی شہادت تھی. خاتون ہونے کے ناطے سے تو فخر کرنا چاہیے کہ یہ دیکھیے کہ اس مشکل کو انہوں نے اپنی جان دے کر عبور کیا. پھر اس کے بعد جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو 4 حیثیتیں عورتوں کی ہیں، اگر ماں کی بات کی جاتی ہے تو بنت عمران کا کیا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. بیٹی کی بات کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس زندہ دفن کی ہوئی بیٹی کو مخاطب کرتے ہیں. جب بہن کی بات کی جاتی ہے تو آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو پریشان بھی ہیں اپنے بھائی کے لیے اور اپنی والدہ کے کہنے پر کس طرح وہ محل تک فرعون کے جاتی ہیں، ان کا پیچھا کرتی ہیں تاکہ وہ نشاندہی کر سکیں کہ کس عورت کا دودھ جو ہے وہ بچہ لے گا. اور یہ قرآن ایک بہن کی حیثیت سے، یعنی میں چونکہ عورتوں کی حیثیت پہ بات کر رہی ہوں کہ قرآن نے سب کو مینشن کیا ہے. پھر جب آپ بیوی کی بات آتی ہے تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی اتنی خوبصورت ترین مثال دے کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ایک تذکرہ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنو جب کہا جاتا ہے تو یقیناً مرد اور خواتین دونوں مراد لیے جاتے ہیں. یعنی یہ حتمی بات ہے، یہ مفسرین اکرام اس کی جب تشریح کرتے ہیں تو دونوں مراد لیے جاتے ہیں. اس کے باوجود یعنی اگر اللہ تعالیٰ علیحدہ سے خطاب نہ بھی فرماتے، عورتوں کے لیے کوئی حکم نہ بھی آتا، تب بھی اس سے یہی مراد لیا جاتا کہ جب آمنو ہے تو اس میں عورت بھی شامل ہے اور مرد بھی شامل ہے. اس کے باوجود گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ولا لا یسخر قوم من قوم تو پھر کہا ولا نساء من نساء. پھر اگر سارق کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے سارقہ کا بھی ذکر کیا. تو جہاں جہاں مناسب سمجھا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے اپنے کلام کو اور کس طرح اس نے اپنے بندوں سے خطاب کرنا ہے، تو کیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی مخاطب کیا. اب آتے ہیں جس کا کہ بہت آسانی گردی ہماری مشکلات میں کہ جو ٹاپک تھا اتنا وسیع کہ جو قرات کی گئی، 10 اصول بیان کر دیے گئے ہیں مسلمان عورت کے لیے کہ وہ اصول کیا ہونے چاہیے. بنیادی اصول ہیں. سب سے پہلے جو ہے کہ مسلمان اور مومن کا فرق. اچھا، دوسرے مقام پر مسلمان اور مومن کا فرق بھی بتایا ہے. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ نے سپرفیشلی ایک اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی مخاطب کر رہا ہے مسلمات کہ جو صرف مسلمان ہیں سپرفیشلی. ایمان چونکہ دوسری جگہ پہ یہ کہا گیا تھا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی وضاحت کر دی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں مومنات، یعنی وہ مومن عورتیں. اللہ تعالیٰ ایسی عورتیں دیکھنا چاہتا ہے کہ جو سپرفیشلی مسلمان نہ ہوں یا بائی برتھ مسلم نہ ہوں، بلکہ وہ ان کے دلوں کے اندر ایمان بھی سرایت کر گیا ہو. ایسی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا مومنات کہہ کے. پھر اس کے بعد فرما برداری، کہ ایمان کے بعد فرما برداری جو ہے نیکسٹ سٹیپ ہے، تو قانتین اور کا ذکر کیا تو قانتات بھی کہہ دیا ساتھ ہی ساتھ. پھر اس کے بعد خشوع و خضوع کی ضرورت پڑتی ہے اور مفسرین نے اس کو نماز سے بھی تعبیر کیا ہے تو خاشعات کا بھی تذکرہ کر دیا. صبر جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو صابرات کہہ کے بھی مخاطب کر دیا. صادقات بھی کہا کیونکہ سچ، ہم نے شاید کل بات بھی کی تھی جھوٹ کے حوالے سے، تو سچی عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عورتیں سچی ہونی چاہیے، تو صادقات کہہ کے مخاطب کیا. پھر متصدقات، اللہ تعالیٰ ہماری عام زندگی میں ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کو رفع کرنے کے لیے صدقے کی بہت اہمیت ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، تو متصدقات کہہ کے بھی مخاطب کر دیا. پھر ایک بہت یعنی صائمات بھی، روزہ رکھنے والی بھی، ایک جو بہت اہم اس میں پہلو ہے وہ ہے حافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں. کیونکہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف اور صرف ذمہ داری جو ہے وہ عورت کی ہے عزت کی حفاظت کرنا، مرد کی نہیں ہے. لہٰذا جہاں حافظین کہا وہیں حافظات کا بھی تذکرہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کو با کردار عورتیں بھی بہت پسند ہیں. اور پھر اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والی کہ یہ بھی اچھا، یہاں بھی ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ خواتین شاید سمجھتی ہیں کہ ذکر کرنا صرف مردوں کا کام ہے. یعنی مختلف خصوصیات میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ کام مردوں کے ہیں، کچھ عورتوں کے ہیں، تو کہا گیا ذاکرات بھی چاہیے اور ان کے لیے اجر ہے، مغفرت اور اجر عظیم. ڈاکٹر صاحبہ یہی بات رہے گی جاری ہے. خواتین حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. واپس آئیں گے تو پھر ہم یہی سوالات رکھیں گے، آگے بڑھائیں گے بات کو. میں نے عرض کی تھی ایک بات کہ اگر میں دیندار تو میرا گھر دیندار، میرے گھر تک دین پہنچا، اور اگر میرے گھر کی خواتین دیندار تو دین میری نسلوں تک پہنچا. تو ہماری خواتین کو دین کے تعلق سے کتنا زیادہ حساس ہونا چاہیے. گھر کا ماحول نظر آئے کہ یہ قرآنی ماحول ہے، یہ دینی ماحول کیا ہوتا ہے. ایک بریک.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 11واں روزہ پاکستان میں افطار ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ 11واں روزہ آج مکمل ہو رہا ہے اور ہم رحمت کے بعد مغفرت کے عشرے میں داخل ہوئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خواتین و حضرات، آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ روزانہ ہم ایک کام اور کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کوئز کے حوالے سے کہ سحر میں ایک سوال رکھتے ہیں اور جوابات آتے ہیں بہت سارے، اور جو درست جواب دینے والے افراد ہوتے ہیں ان کے مابین قرآن اندازی ہوتی ہے، اور ہم قرآن اندازی کے ذریعے کیوں موبائل پیش کرتے ہیں ونر کی خدمت میں۔ آج صبح ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ کون سا گناہ ہے جس کو قرآن کریم بڑا ظلم قرار دیتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہ بات بھی میمونہ صاحبہ بڑی اہم ہے کہ لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وہاں بھی یہ آیت آئی ہے، تو وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ خواتین حضرات، درست جواب ہے شرک کرنا، یہ ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن اندازی کے لیے بہت سارے ہمارے پاس درست جوابات آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک پرچی میمونہ صاحبہ نکالیں اور ڈاکٹر شہناز غازی اعلان کر دیں اس ونر کا جس کی خدمت میں ہم آج پیش کر رہے ہیں کیوں موبائل۔ ذیشان لیاقت۔ کہاں سے؟ یہ نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، صرف نام ہے ذیشان لیاقت۔ ذیشان لیاقت صاحب، آپ کی لیاقت کام آئی اور ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کیوں موبائل۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم قاری صدیق اسماعیل صاحب۔ انیک بھائی، ایک کلام کے لیے مجھے فرمائش بھی ہے اور حکم بھی ہے، حکم بھی ہے، آپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اور ایک بیت اللہ شریف میں ایک زائر حرم کے جذبات، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رو
گویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگے اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو دب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ خواتین و حضرات کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر. اس پر نعتیہ شعر مجھے یاد آیا سرورت حسین کا کہ پر شکستہ جانب طیبہ سفر کیسے کرے یہ کبوتر گنبد خضرا میں گھر کیسے کرے. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. واپس آئیں گے اپنے موضوع پر بات کروائیں گے محترمہ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ سے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان افطار ٹرانسمیشنز ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے دونوں ہماری جو مہمان عالمات ہیں انہوں نے بتایا کہ جو چاروں کردار ہیں ایک خاتون کے یعنی ماں بہن بیوی بیٹی چاروں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے ایک منصب ہے ایک رتبہ ہے لیکن جو زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ ماں کو حاصل ہے اور بیوی کو حاصل ہے. بہن اور بیٹی پہ گفتگو ذرا بعد میں کریں گے. ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے خراب ہیں اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ واقعی تنزل آ گیا ہے زوال پذیر ہیں ہم زوال کا شکار ہیں زوال آمادہ ہیں بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے ہم زوال پرست ہوتے جا رہے ہیں اخلاقی اعتبار سے بھی. لیکن جو مردوں کے ہاتھ میں یہ معاشروں کی تشکیل ہو رہی ہے اور ہوتی ہے تو یہ مرد ماؤں کی گودوں ہی سے تو تربیت لے کر آگے آتے ہیں. تو ہماری ماؤں کی تربیت میں وہ کون سی کمی ہے جو معاشروں کو ایسی اولاد دے رہے ہیں ایسے مرد دے رہے ہیں جو معاشروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور ہم اخلاقی زوال سے آشنا ہو جاتے ہیں. بہت ساری باتیں اس میں لے کر چلیں گے. ہم ماں کے حوالے سے بات کریں گے. میں نے بات ابھی یہ کی کہ بیٹی کا کردار کم ہوتا ہے لیکن اگر ایک بیٹی میمونہ صاحبہ باپ کے سامنے کھڑی ہو کر یہ بات کہہ دے کہ بابا آپ رشوت گھر میں لاتے ہیں آپ رزق حرام گھر میں لاتے ہیں ہم بھوکے ہو جائیں گے لیکن رزق حرام نہیں کھائیں گے تو کیا باپ پھر بھی لا سکے گا؟ کبھی بھی نہیں لا سکے گا. تو ہماری بیٹیوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر بیوی یہ کہے کہ اپنے شوہر سے کہ میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہیں آنے دوں گی کیا ہماری بیویاں ہماری بیٹیاں یہ کام کر رہی ہیں تربیت کے حوالے سے مائیں ہماری؟ ارشاد. دیکھیے انیک بھائی یہ بیٹی تب کہے گی جب ماں اس کو یہ بات سکھائے گی کہ حلال اور حرام کیا ہے. اور زندگی میں اہم رشتہ سب سے زیادہ عورت کا بطور ماں ہی کے ہے. سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا ان کا، تو اللہ نے ان کے سکون اور مودت اور رحمت اور محبت کے لیے ان کا ساتھی ان کی بیوی بنائی ہے۔ اب یہ دونوں رشتے جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں کہ سب سے قیمتی رشتہ، سب سے ضروری رشتہ اور وہ رشتہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا وہ میاں اور بیوی کا ہے۔ اس میں عورت کا رشتہ بطور بیوی کے سب سے زیادہ مقدم بن جاتا ہے۔ پہلے وہ بیوی ہے، اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے۔ اب یہ اس پر دوہرے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرائض، ذمہ داریاں اور اللہ نے رتبے دے دیے ہیں۔ بطور بیوی کے تو وہ سکون ہے، محبت ہے، رحمت ہے، مودت ہے، لیکن اور لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور اس کو آپ زیور کے طور سے بھی کہہ لیں۔ اور میرے والد نے اس کی جو تفسیر کی وہ مجھے باقی تفسیروں سے زیادہ پیاری لگی کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سے آپ کے ذوق کا پتہ چلتا ہے، یہ گرمی سردی سے بچاؤ ہے، یعنی آپ کے عیب ڈھانپنے کے لیے ہی نہیں، آپ کے عیب بھی ڈھانپتا ہے، آپ کو گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے، آپ کا ذوق کا بھی پتہ دیتا ہے، اور آپ کا لباس آپ کا حسن بھی ہے۔ اور یعنی یہ آپ کی بیوی ایک دوسرے کے لیے عیب پوش بھی ہیں، عیب پوش بھی ہیں ایک دوسرے کا، یعنی لباس کا یہی پہلا کام یہی ہے نا کہ ننگے جسم کو ڈھانپ دے، تو یہ عیب چھپانے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کا حسن ہے، ایک دوسرے کا ذوق ہے، ایک دوسرے کو گرمی سردی سے بچانے والے ہیں۔ اللہ تو یہ پہلا کام ہے جو ایک عورت کرتی ہے، یہ پہلا رشتہ ہے جو سب سے مقدم بنتا ہے اس دھرتی پر، وہ بیوی کا ہے، اور وہی سیدنا آدم کو پہلا دیا گیا، عورت کا تعلق مرد کے ساتھ۔ اب جب وہ یہ بن گئی تو اب اس کے بعد جو رشتہ بننے جا رہا ہے وہ رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو تشبیہ دے دی، ممتا کی محبت سے۔ اور جب ماں بنا دیا نا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امین بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنا دیا، آپ کے قدموں میں جنت رکھ دی، آپ کو 3 درجے بلند کر دیے۔ پہلا درجہ یہ کہ آپ نے دوران حمل تکلیف اٹھائی، 1 درجہ بلند ہو گیا، آپ نے وضع حمل کیا، 2 درجہ، آپ نے بچے کی رضاعت کی، 3 درجہ، 3 درجے باپ کے مقابلے میں بلند ہو گئے۔ بالکل۔ اب آپ ایک پوری نسل کی امین ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کیسے ایک نسل کو چلا سکتی ہیں، کیسے اس کی تربیت کے بغیر، اور جب تربیت کے بغیر معاشرہ ہوتا ہے نا تو پھر اس میں، اب میں ذرا سخت بات کہنے والی ہوں، برا نہ مانیے گا، اس میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ یہی ماں، یہ جو ایک مسلمان ماں قدموں تلے جنت حاصل کر لے گی تربیت کے صدقے میں، یہی تکلیف وضع حمل کی بھی، بچہ پیدا کرنے کی بھی اور دودھ پلانے کی بھی ایک جانور ماں بھی تو کرتی ہے۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، تربیت۔ خواتین و حضرات، اسی لفظ، یہ تربیت بہت اہم لفظ ڈاکٹر صاحبہ نے عطا فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ بریک کی طرف جاؤں اور واپس جب آؤں تو ڈاکٹر شہناز غازی صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھوں کہ اور گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہو رہی ہیں، ٹو ڈوز کیا ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں، اور تربیت کے تعلق سے ہم کس کس خسارے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان ٹرانسمیشنز دنیا ٹی وی کراچی سے پیش کی جا رہی ہے آپ کی خدمت میں 11واں روزہ پاکستان میں۔ موضوع ہمارا کہ ایک مسلمان عورت میں دین کون کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت ساری گفتگو ہو گئی، اب ٹو ڈوز کرنے کے کام کرنا کیا ہے، آج ہماری عورت کا اس پر بات ہو رہی ہے۔ تربیت کے حوالے سے محترمہ نے بہت اہم نکات اٹھائے، اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے، لیکن بہت سارے کالرز بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم جناب والا، سب سے پہلے تو آئی ایم سوری، بہت انتظار کرنا پڑا آپ کو۔ جی کوئی بات نہیں سر، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اسرار احمد۔ جی اسرار صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے صرف صحاستہ میں سے افطار کی دعا نقل کی ہے جی، اور باب کا عنوان بھی ہے القول عند الافطار۔ جی اچھا، اس میں 2 روایتیں نقل کی ہیں، ایک تو ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر، ٹھیک ہے بالکل۔ اچھا، یہ ایک تو یہ کہ یہ مرسل روایت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنے ٹی وی پہ ہیں وہ کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل الفاظ کو تو بیان کریں، اس میں اضافہ نہ کریں۔ دوسری دعا ہے ذهب الظماء، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تار ہو گئیں، وثبت الاجر،
اور اجر حاصل ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. یہ سند کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے. تو اگر اس کو ٹی وی والے نشر کرے. بہت اچھی بات ہے. بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ زیادہ مستند ہے. ٹھیک، اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں راولپنڈی سے نورین طاہر بات کر رہی ہوں. فرمائیے. میں اس سال حج پہ جا رہی ہوں نا. جی انشاءاللہ. تو میرے ہسبینڈ تھوڑے سے مطلب زیادہ چل نہیں سکتے نا. جی. تو میں چاہ رہی ہوں کہ جب میں مطلب اپنا کروں عمرہ تو ان کو اگر میں کرواتی ہوں ویل چیئر پہ تو میں کروا سکتی ہوں، اس کے ساتھ میرا بھی ہو جائے گا. اچھا، کیا مجھے دوبارہ سے کرنا پڑے گا؟ اچھا، تو بالکل، یعنی آپ ان کے ساتھ ساتھ اگر ویل چیئر پہ کر رہی ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے، یہ خیال رکھیں گے ہم سوال. اور آپ کا عمرہ کیوں نہیں ہوگا، آپ کا طواف کیوں نہیں ہوگا، آپ کی صحیح کیوں نہیں ہوگی، یہ ہم رکھیں گے سوالات. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذرا سا ہم موضوع پر دوبارہ آ جائیں، پھر یہ سوالات پر آپ دونوں بات کریں گی. تربیت پر بہت اہم گفتگو فرمائی میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ نے. تربیت ہوتی تھی، ہمیں اپنا ماضی یاد ہے کہ کس طرح ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں تربیت ہماری کرتی تھیں. انبیاء کے واقعات بیان ہوتے تھے، سیرت کے کیا درخشاں واقعات بیان ہوتے تھے، اور قصص القرآن بیان کیا جاتا تھا. ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہمارے حافظوں کا حصہ ہے. اور بچپن میں جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ بڑھاپے تک ساتھ چلتی ہیں. آج ہمارے پاس تربیت کا ان خطوط پر ہو رہی ہے. تربیت کا جو لفظ ہے اس میں ربوبیت چھپی ہوئی ہے. کیا بات ہے. کیونکہ بے رب پالنے والا، اسی لیے اسے کہا گیا. اور تربیت جو ہے وہ اگر ماں کی ہوئی ہے تو یقیناً اولاد کی بھی ہوگی. اگر ماں شاکرہ ہے، بیٹی اس کی شاکرہ ہوگی، بیٹا اس کا شاکر ہوگا. اگر ماں قناعت پسند ہے تو یقیناً، اچھا یہ صرف دینی لحاظ سے نہیں ہے بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعات آپ کے بھی علم میں ہوں گے کہ اگر وہ مائیں جو وضو کر کے دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو تو ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کیا بات ہے. آج وہ ماں مفقود ہے. جی. وہ سہل پسندی کا شکار ہے. جی. وہ اتنی محنت کرنا نہیں چاہتی، وہ اتنی زیادہ دیندار نہیں ہے. جو شروع میں نے کہا تھا نا کہ مسلمان ہے مومن نہیں ہے. ایمان اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، اور داخل ہوگا تو عمل سے اس کا اظہار ہوگا. تو پہلے تو ماؤں ہی کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. آپ نے شروع میں ایک لفظ، حالانکہ انہوں نے دوسرے ایسپیکٹ سے بات کی، آپ نے بات کی کہ بہن اور بیٹی کو فی الحال ڈسکس. اچھی بہن نہیں ہے تو اچھی ماں نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے اگر اچھی بیٹی نہیں ہے تو وہ بھی اچھی ماں ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ تربیت انہی مراحل میں اس کی ہو رہی ہے. لہٰذا کیا ہے کہ ایک ماں اگر قناعت کا درس سیکھ لے خود، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا گھرانہ یاد کر لے کہ جہاں پر ایک چادر ہے کہ سر ڈھکتی ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، پاؤں ڈھکتی ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اس پر بھی اگر آپ تقاضا کرتی ہیں کسی کنیز کا یا کسی غلام کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اس کے زیادہ حقدار ہیں اور آپ لوٹ آتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ عالم ہے، تسبیح فاطمہ ہی کا تذکرہ کر رہی تھی کہ یعنی جواب میں آپ کو کیا ملتا ہے. آج کتنی مائیں ہیں جو نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کا ورد کرتی ہیں؟ کرنا چاہیے، بہت سی خواتین ہیں، اور ظاہر ہے جو کرتی ہیں اس کے اثرات بھی ان کے گھرانوں پر مرتب ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ایثار کی بات دیکھیے تو کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہیں یا خود جانتی ہیں کہ وہ ایثار کے ماں اپنا بیٹا اٹھا کر حوالے کر دیتی ہے اور کہتی ہے جاؤ اللہ کے نام پہ اسے قربان کر دو، ذبح کر دو، چھری چلا دو اس کے گلے پر. تو مطلب ہمارے پاس تو تمام مثالیں موجود ہیں. کتنی مائیں ہیں ایسی کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سبق حاصل کرتی ہے کہ جتنا مال ہے لٹا دو شوہر پر، اور پھر شوہر پہ بھی کس کاز کے لیے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے. آج میرا پیسہ میرا ہے، تیرا پیسہ تیرا ہے. اور ایک بڑی اچھی بات میمونہ صاحبہ نے کل ہم جب بات کر رہے تھے کہ تیرا بھی میرا ہے پیسہ. جب اس طرح کی سوچ ہوگی تو یقیناً بچے وہی سیکھیں گے، وہی جانیں گے، اور اس کے بعد اسی طرح سے ایکٹ کریں گے. اور ایک نیکسٹ جنریشن جو تیار ہوگی وہ اسی نہج پہ ہوگی. کیونکہ ہم بات دینی لحاظ سے کرتے ہیں یا روحانی لحاظ سے کرتے ہیں، جینیٹیکلی بھی یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. سبحان اللہ، جینیٹیکلی چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. یہ بات بہت اہم آپ نے فرمائی. میں نے جیسے آغاز میں عرض کیا تھا، ماں کے ذریعے یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، ماں کے دودھ کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے وہ زندگی پر کمزور اور خوفزدہ رہتے ہیں. سائیکولوجیکلی بھی ان کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. ثابت کر دیا ہے سائنس نے.
عدم تحفظ کا احساس رہتا ہے ان بچوں کو جو ڈبے کا دودھ پی کر بڑے ہو رہے ہیں. سائیکالوجسٹ نے ایک بات اور بھی کی ہے میں کہ اگر وہ بات جو ڈبے کا بھی دودھ پلائیں یا فیڈر بھی پلائیں تو گود میں لے کر اسی اپنائیت اور اسی لمس ہو. یہ لمس حرارت جائے بچوں میں. کتنی مائیں بچوں کے ساتھ لمس کا رشتہ رکھتی ہیں, اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. خواتین و حضرات, بہت ساری باتیں, بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں, لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر شہناز غازی جو بات آپ فرما رہی تھیں اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ وراثت میں یہ بات جاتی ہے. جیسے ایک خاتون, ایک ماں جو دودھ پلاتی ہے بچوں کو تو وہ ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کی محبت, اس کی شفقت, اور سب سے بڑی بات پاکیزگی, کردار کی پاکیزگی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو وہ دوران حمل بھی جو وہ ایکٹ کرتی ہے, یعنی قرآن کی تلاوت کرتی ہے, تو سائنٹسٹ نے یہ بھی پروو کر دیا ہے کہ وہ بچے پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں جو اچھا عمل کر رہی ہے اس کا بچے پہ اثر نہ ہو. بعد کی بات تو بعد میں آتی ہے. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اچھی ماؤں کی, اور اچھی ماؤں کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم وہ تربیت اپنی اولاد کی ابھی سے کریں, اور یہ بتائیں کہ خاص طور پہ رزق حرام جو ہے وہ نہ جانے, کیونکہ اگر حرام کا نوالا کھائیں گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اور رزق حرام کھا کر یہی دودھ جس کے آپ نے تعریفیں کی ہیں, پھر اس کے بعد حرام والا دودھ, وہی اولاد دشمن ہو جائے گی آپ کی. جی, پھر آپ روتے پھریں گے کہ یہ اولاد ہماری کیسے ہو گئی, نافرمان کیوں ہوئی. جب آپ حرام کا نوالا کھلاتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں سوچتے. تو اس کے لیے جب میں نے پہلے کہا تھا کہ قناعت پسند ہونا چاہیے عورت کو, قانع ہونا چاہیے کہ جتنا جو شوہر لا کر دے رہا ہے اس پر وہ قانع رہے. وہ قانع رہے گی تو یقیناً رزق حرام گھر میں نہیں آئے گا. قرآن میں یہ بھی مخاطب کیا گیا, دیکھو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈالے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جو آپ بات فرما رہی ہیں قرآن کریم میں یہ آیت بیان کر دی گئی, لیکن میں چاہتا ہوں اس پر ذرا سا مزید بات کریں. رزق حلال, رزق حلال, رزق حلال, اس پہ جتنی توجہ دی جائے وہ کم ہے. ایک عورت بچوں کو ماں کا اپنا دودھ پلا رہی ہے, بچہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے, لیکن وہ اس دودھ کے جو خواص ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں اگر وہ حرام مال سے وہ دودھ تیار ہوا اور بچے تک منتقل ہوا. صرف ایک یہی نہیں, دودھ سے تو آپ کا یہ ہے کہ جسم بنا ہے, ایک مثال ہے. دیکھیے آپ زبان بولتے ہیں نا, ماں بولتی ہے, جی, بچہ بول نہیں سکتا, وہ صرف سنتا ہے. جی, وہی الفاظ اکٹھے کرتا رہتا ہے اپنے ذہن میں اور وہ مادری زبان بن جاتی ہے. جب وہ بولتا ہے تو وہ وہی بولتا ہے جو ماں نے بولا. اور اگر ماں نے جھوٹ بولا گھر میں وہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے, میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے. بچوں کو یہ یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے اس بات پر کہ میری ماں زندگی میں جھوٹ نہیں بول سکتی, میرا باپ جھوٹا, اللہ اکبر, میرا باپ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے مولانا محمد علی جوہر کی ماں ہے, کہہ کے بھیجتی ہیں کہ آزاد کرا کے لانا ہندوستان کو, نہیں تو مت آنا. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو, یہ فرما رہے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 15 سپارے ماں کے پیٹ سے سیکھ کے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ جنید بغدادی کی والدہ, یہ اولیاء اللہ, یہ سب کی مائیں ان کی بیک پہ ہیں جنہوں نے ان کو اس حال میں کہ وہ خود پاکیزہ رہیں, خود راست باز رہیں, خود پاک دامن رہیں, تو بچے اولیاء اللہ پیدا ہوئے. یہ صحیح ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی بہترین رحمت کے نتیجے میں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم ہیں, سبحان اللہ, سیدہ مریم کی والدہ ہیں جو اللہ کی نظر کرتی ہیں اپنی بیٹی کو. یہ جو خواتین ہیں, اسی طرح سے جتنی بھی مائیں جب بولیں اور بچے ان سے سنیں. دیکھیں ہمارے نانی دادی جو بولتی تھیں اچھے الفاظ بولتی تھیں, السلام علیکم, خیریت پوچھی, الحمدللہ, بسم اللہ, ماشاءاللہ, کچھ پسند آیا, گر گیا, حسبک اللہ, بسم اللہ, برا ہو گیا, استغفر اللہ. ہم نے یہ ساری باتیں اپنی ماں سے, نانی سے, دادی سے سیکھی ہیں. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کی نگاہوں میں, ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ترجیحات میں شامل ہوتا تھا. اور یہ چھوٹے چھوٹے وہ الفاظ ہیں جو اللہ کی رحمت کو آواز بھی دیتے ہیں اور آپ کا اجر بھی بلند کرتے ہیں. اب آج کی ماں جو ہے وہ کچھ بھول جائے یا کچھ
ایف ورڈز اور ایس ورڈز اور سارے وہ ورڈز منہ میں ہوتے ہیں اس کے بھی، اور بچے بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ، اس بچوں کی تربیت اولاد کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. حضرت لقمان کا ذکر بھی آیا تھا، ان الشرک لظلم عظیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ بیٹے جب کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا. مضبوط بنایا جا رہا ہے بچے کو. میں نے ابتدا میں ایک بات کی تھی کہ بچے میں ایک مجاہدانہ شان اب دیکھنا چاہتے ہیں، ایک رف اینڈ ٹف بچہ بنے. اسے معلوم ہے کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں. لیکن آج ہمارے بچے کے کمرے کا اے سی خراب ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کو نرم و نازک اس انداز سے کہ اس کو دنیا بھر کی جو آسائش ہیں وہ فراہم کی جائیں. لیکن کیا اسے جو ہے وہ اس سے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک فارنر رائٹر تھا، اس کی کتاب تھی دا میجک. میں سمجھی شاید کوئی جادو وادو کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن چند پیجز پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہوا کہ وہ میجک جو ہے وہ کوئی جادو یا سحر سے متعلق نہیں تھا، بلکہ اس نے اسلام ہی سے متاثر ہو کے کچھ ایسے الفاظ جو ہیں اس میں بیان کیے تھے، اور اس میں اس نے شکر کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ شکر ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ اپنے اندر میجک رکھتا ہے، یعنی کہ وہ سحر رکھتا ہے. تو ہمارے وہ بچے شکر کی عادت نہیں ہوتی. آپ نے ایسی کی بات کی خراب ہونے کی یا دیگر آسائشوں کی، ہمارے بچوں کے اندر وہ شکر نہیں ہے. ماں شاکرہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا ماں شاکرہ نہیں ہے تو بچے کے اندر وہ شکر فروغ نہیں پائے گا. قناعت، ماں قانے نہیں ہے، والد قانے نہیں ہیں، بڑے قانے نہیں ہیں، چاہیے ہوس ہوس ہوس. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بندے کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی گئی تو یہ کہے گا کہ مجھے ایک وادی سونے کی دی گئی، یہ ایک اور کیوں نہیں دی گئی. آپ فرما رہے ہیں آپ کون؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. لیکن آپ نے قناعت اور ناشکری کی بات کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضرت جبریل امین سے آپ نے ایک سوال کیا، جب آپ نے جہنم آپ کو دکھائی گئی تو وہاں عورتوں کی تعداد زیادہ، آپ نے دریافت فرمایا کہ جبریل یہ بتائیے کہ یہاں عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ تو جبریل نے کیا جواب دیا؟ ناشکری عورتیں، نافرمان عورتیں. نہیں، یہ مردوں کی ناشکری، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، یہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، لان تان کرتی ہیں اور لان تان کرتی ہیں. یہ تین بات. تو کیا اب اس بات کو ہم لاتے ہیں اپنے گھروں میں؟ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے، کیا ہماری عورت من حیث القوم یا من حیث الامہ شکر گزار ہے یا اسی فعل کی مرتکب ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی کثیر تعداد کو جہنم میں دیکھا؟ دیکھیے میں نے اسی لیے نشاندہی کی تھی اس لفظ کی کہ جب شکر کرتی ہے عورت تو صبر اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور جب صبر پیدا ہوتا ہے تو اسے تقویٰ پہ آمادہ کرتا ہے. اور تقویٰ کے لیے یہ ہے کہ جو تقویٰ کی تعریف بیان کی ہے مفسرین کرام نے، اس میں یہ ہے کہ ہر وہ جائز کام بھی کرتے ہوئے اتنا محتاط رہنا کہ کہیں اس کا قدم ایسی چیز میں نہ پڑ جائے جو کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دی ہے. اس کے علاوہ جب وہ شکر نہیں کرتی تو الٹیمیٹلی وہ کفر کرتی ہے، اور ہم اس چیز سے بالکل غافل ہیں. جب ہم شکر نہیں کرتے معنوں میں کہ شکر نہیں کرتے تو پھر ہم کفر کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین و حضرات، بہت ساری اہم باتیں تربیت اولاد کے حوالے سے بھی آئیں سامنے. رفتہ رفتہ انشاءاللہ مزید باتیں ہم کریں گے، اور ایک سوال بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہ رکھیں گے اپنی دونوں مہمانوں کی خدمت میں کہ ہم سب، خاص طور پہ ہماری مائیں، اپنی اولاد کو کامیاب اولاد بنانا چاہتی ہیں. آئی ٹی ایکسپرٹ ہو، اس نے مارکیٹنگ میں MBA کیا ہوا ہو، تاکہ کسی ملٹی نیشنل میں اس کو جاب مل جائے اور صبح وہ ٹائی لگا کر نوکری کرنے کے لیے جائے. تو کیا ہم ایک بہترین نوکر تیار کر رہے ہیں، یا کامیاب اولاد کسے کہتے ہیں؟ قرآن کامیاب اولاد کسے کہتا ہے؟ یہ ہم سوال رکھیں گے دونوں مہمانوں کے سامنے. اور خواتین حضرات، اس بریک کے دوران ہم اذان مغرب لاہور بھی سنیں گے، اور حی علی الصلاۃ کے آج کے منتخب مؤذن ہیں عبد الرشید صاحب پشاور سے. ایک چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور جشن رمضان ٹرانسمیشنز 11واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. لاہور میں اذان ہو گئی ہے, کراچی میں اذان ہونے والی ہے. آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, سیکھنے کی, سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری کتاب یہ قرآن کریم ایک مسلمان عورت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. جو گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ یہ گفتگو قبول فرمائے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق دے. پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں ہم, لیکن اختتام ہوگا آج کی نشریات کا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قاری صدیق اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا اور انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے. مستوں سے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله